بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، تو اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو آج کا ہے دیٹ از نکاح نامہ۔ نکاح نامے کو فل کیسے کیا جائے، کیونکہ ہم سب لوگ زندگی میں نکاح لازمی کرتے ہیں، تو جب نکاح کو فل کرنے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو بہت سی بنیادی چیزیں نہیں پتہ ہوتی، اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ نکاح نامے میں بہت سی غلطیاں موجود ہوتی ہیں، اور یہی غلطیاں جو ہوتی ہیں بعد میں بہت بڑے اختلاف کا، بہت بڑے جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کو، ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ بعض اوقات نکاح نامے کو جیسے فل کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے ہم لوگ، کیونکہ ہمارا روزانہ کا کام ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نکاح نامے میں بہت سی مسٹیکس، لوگوں کو نہیں ان چیزوں کا علم ہوتا تو یہ کر دی جاتی ہے۔ تو ایک تو اگر میں اپنا مشورہ دوں تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی نکاح کیا جائے تو اس وقت کسی وکیل کو، کسی ایڈوکیٹ کو وہاں پہ لازمی موجود ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنی شادی بیاہ پہ کتنے خرچے کرتے ہیں، تو ان خرچوں میں سے تھوڑا سا پیسے اگر کسی وکیل صاحب کو دے دیے جائیں تو اس سے ہمارے آنے والی زندگی کے بہت سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو کریں کہ آپ نکاح، جب بھی آپ کا نکاح نامہ جب بھی فل کیا جائے اس وقت وکیل کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بہت سی چیزوں کو، بہت سے ایشوز کو بہتر طور پہ ڈیل کر سکیں۔ آگے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن یہ میرا ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے۔ اچھا، اب نکاح نامے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کو فل کیسے کیا جائے۔ اس میں بہت سے کالمز ہوتے ہیں، ہر کالم کی ایک علیحدہ سے اہمیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو کسی کالم نمبر 13 میں لکھنا ہے وہ 17 میں لکھا ہوتا ہے، 17 والا 14 میں لکھا ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی ویلیو وہاں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ لکھا ضرور ہوا ہے لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اس سے کوشش یہ کریں کہ ہر کالم کو سمجھیں کہ اس میں پوچھا کیا گیا ہے، اس کے مطابق اس کا آنسر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دولہا کا نام، دولہا کی ایج، اس کے گواہان، اس کے فادر کا نام وہ لکھا جاتا ہے، سینی رہی دلہن کا نام، دلہن کی ایج لکھی جاتی ہے، اس میں ان ساری چیزوں کو، اس کے گواہان وغیرہ، اس کے والد، اس کا مکمل ایڈریس دولہا دلہن کا، یہ سارا تو بایو ڈیٹا لکھا جاتا ہے۔ یہ تو سمپل سی چیز ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے حق میں۔ حق میں لکھتے وقت سب سے امپورٹنٹ، یہاں پہ بہت سی مسٹیکس کی جاتی ہیں، میں تھوڑا سا ان کو بریف کرتا چلوں، باقی پھر اگر کسی بھائی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو کانٹیکٹ نمبر میں اس ویڈیو میں دے دوں گا یا اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو کائنڈلی رابطہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، اور اس بارے میں مجھ سے جو بھی انفارمیشن ہو فری آف کاسٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، حق میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مؤجل اور دوسرا موجل۔ دیکھیں، مؤجل جو ہوتا ہے، جس کو ہم پرامپٹ بھی کہتے ہیں، وہ اس موقع پر ادا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے جس کو موجل کہتے ہیں، بہت سے نکاح ناموں میں غیر مؤجل لکھا ہوتا ہے۔ غیر مؤجل بیسیکلی کوئی خاص ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مؤجل کو غیر مؤجل کر دیا گیا۔ یہ بیسیکلی قانون میں یا اردو یا عربی وغیرہ میں ایسا کوئی غیر مؤجل کا لفظ موجود نہیں، اصل لفظ ہے موجل، نیم وا جیم وا۔ اچھا، موجل جو ہوتا ہے یا جس کو غیر مؤجل اب کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بعد میں ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے صرف موجل لکھ دیا تو اس میں بھی آپ کے پاس دو کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ موجل بیسیکلی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عند الطلب اور ایک ایٹ دا ٹائم آف ڈائیورس جو ادا کیا جاتا ہے۔ عند الطلب کا میننگ یہ ہے کہ جو جب بھی عورت ڈیمانڈ کرے گی تب اس کو وہ ادا کر دیا جائے گا۔ وہ نکاح نامے کے 2 دن بعد کرے، 1 ماہ بعد کرے، 1 سال بعد کرے، ساری زندگی میں جب بھی ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس کرے، تب بھی اسے وہ عند الطلب ہے، جب اس کی آن دا ڈیمانڈ، جب بھی اس کی ڈیمانڈ کی جائے گی تب وہ ادا کر دیا جائے گا۔ اور سیکنڈ آن دا ٹائم آف ڈیورس، اور اگر شوہر جو ہے ڈیورس دیتا ہے تو پھر وہ ادا کرے گا، وہ عند الطلب میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اوپر لکھا ہوتا ہے غیر مؤجل، نیچے لکھا ہوتا ہے ادا کر دیا گیا، اور یہی چیزیں کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں کہ کون سا ادا کر دیا گیا، کون سا نہیں ادا کر دیا۔ کچھ کے آگے
موجہ لکھا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے ادا نہیں کیا گیا. موجہ کا مطلب ادا کر دیا گیا لیکن نیچے دوبارہ سے لکھ دیا کہ ادا نہیں کیا گیا. ایسے ہمارے پاس بہت زیادہ نکاح نامے آتے ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ وہاں پہ ان چیزوں کو واضح طور پہ لکھیں. نکاح نامے کے بہت سے مسئلے اسی وقت حل ہو جاتے ہیں، آپ اس کو واضح لکھیں. میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ بے شک موجہ، موجہ، غیر موجہ یہ لفظ نہ لکھیں، صرف جو ادا کر دیا گیا اس کے سامنے لکھ دیں کہ یہ رقم ادا ہو گئی ہے، اور جو ادا نہیں ہوا اس کے سامنے صرف یہ مینشن کر دیں کہ یہ رقم ادا ہو گئی ہے، بس. ٹھیک ہے. جب ایک لفظ آپ کو جا رہا ہے تو اس کو وہاں سے اسکپ کر دیں. جسٹ سمپل جو ادا کر دیا اس کے سامنے ادا کر دیں لکھ دیں، اور جو ادا نہیں کیا اس کے سامنے لکھ دیں کہ یہ ادا نہیں ہوا، یہ بقایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ مینشن کر دیں کہ عند الطلب ہے، آن دا ڈیمانڈ آف وومن ادا کیا جائے گا یا ڈیورس کے وقت ادا کیا جائے گا. سادہ سے الفاظ. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز جاتی ہے حق مہر کا، آئی تھنک سو آپ کو کچھ نہ کچھ. اچھا، ہم لوگ زیورات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. زیورات کے حوالے سے ایک بات تو یہ یاد رکھیں، زیورات ایک گفٹ ہے، تو گفٹ کبھی بھی کسی صورت میں واپس نہیں ہوتا. اب عورت کے والدین کی طرف سے عورت کو دیا گیا ہو، یا دلہا کی طرف سے دیا گیا ہو، یا دلہا کے والدین کی طرف سے دیا گیا ہو، تو کسی صورت واپس نہیں ہوتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ زیورات کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ، تو کوشش یہ کیا کریں کہ وہاں پہ اس کا ویٹ مینشن کر دیا کریں، کتنے توڑے زیورات ہیں، کس کنڈیشن میں ہے، کیا ہے، سب کچھ اس کے حوالے سے جو بھی بریف ہے آپ کے پاس. کتنے تولے زیورات دلہن کی طرف سے، دلہن کے والدین کی طرف سے ڈالے گئے، اتنے تولے زیورات دولہا کے والدین کی طرف سے ڈالے گئے. کیا دلہن کو ادا کر دیے کہ اسی وقت یہ بعد میں کیے جائیں گے، اس کی کنڈیشن. اچھا، اس کے بعد جو چیز ہے کہ نچاکی کی صورت میں، تو اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ لوگ بہت سے نکاح نامے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ 5,000 روپے نچاکی کی صورت میں، 10,000 روپے یا وٹ ایور صورت. لیکن جب بھی نچاکی کی صورت میں نچاکی ہوگی تو اس میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، یا جتنی بھی اماؤنٹ لکھی ہو، عدالت خود یہ طے کرے گی مرد کی فائنینشیل کنڈیشن دیکھ کے کیا وہ کتنے پیمنٹ ادا کر سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ عدالت نے ڈیسیژن لینا ہے. اس میں جو کچھ بھی لکھا ہو اس کو نہیں، یا نہ لکھا ہو تب بھی عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا. دونوں صورتوں میں عورت اس کی عورت کو یہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں کہیں نافرمان ڈکلیئر ہو جائے تو تب نہیں، ادروائز لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھیں، اس میں لکھیں نہ لکھیں ایک ہی بات ہے، اس میں اتنا وہ سینس نہیں بنتا. اچھا، ایک بہت امپارٹنٹ بات جو بہت سے خلا کے یا طلاق کے کیسز میں وجہ بھی بنتی ہے کہ نکاح نامے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ طلاق کی صورت میں 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. اور جو ہی عورت شادی کے بعد مرد کے گھر میں آتی ہے تو یہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے والدین نے اتنے لکھوا دیے، یہ کر دیا، اور یہ بات آخر میں ڈیورس کی صورت میں اس کا حل کرتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ طلاق کی صورت میں کوئی بھی اماؤنٹ اگر لکھی گئی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ کسی صورت میں ادا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کی ایسی واضح طور پہ ججمنٹ آ چکی ہیں جس میں ایسی چیز کو نل اینڈ وائڈ کیا گیا ہے، طلاق کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی. تو اس لیے اس کو نل اینڈ وائڈ. اگر آپ کی نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں لکھا ہوا تب بھی ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے، وہ کسی صورت نہیں دیے جائیں گے. یہ کویسچن بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کو زیادہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ طلاق کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی. نکاح نامے میں لکھ دیا گیا ہے تب بھی وہ کیا ہوگا، وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، وہ نہیں مل سکتی. اس کے بعد نکاح نامے میں اگر کوئی جائیداد لکھی گئی ہے یا گھر کا کوئی حصہ لکھا گیا ہے تو وہ جائیداد ایک انتقال کی حیثیت رکھتی ہے. نکاح نامے میں جو ہوگی وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کسی کی کوئی جائیداد انتقال کروا دی. تو اس لیے وہ گھر کا کوئی حصہ لکھا گیا ہے یا جائیداد لکھی گئی ہے تو وہ کیا ہوگی، وہ عورت کو آسود ملے گی. واضح یہ کریں کہ جو بھی جائیداد لکھتے ہیں وہ پراپرلی لکھیں. مکان بھی دے رہے ہیں تو مکان نمبر پراپرلی اس کی ڈیٹیل لکھیں، کیونکہ بعد میں وہ مسئلہ بنتا ہے کہ یہ نہیں، یہ مکان تھا، یہ نہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ چند پوائنٹس کو کور کیا ہے، کوشش کرتا رہوں گا اس طرح کی انشاءاللہ. تو اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کہیں پہ کوئی نیو بات، کوئی انفارمیشن یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم.
میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی بہت سی اچھی ویڈیوز ملتی ہیں۔ اللہ حافظ۔